سر میرا نام عبدالحنان شہزاد ہے جی اور میں 10th قاسم سے ہوں۔ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل انتشار افراتفری بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا مجھے بتا سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، اور ہم اپنے معاشرے کو فلاحی معاشرہ کیسے بنا سکتے ہیں، اور ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا، بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ جب ہم آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو اس میں اگر کوئی بات فرض کیا مشکل ہو اور آپ کی سمجھ میں نہ آئے جی تو آپ مجھے سٹاپ کر سکتے ہیں، جی سر۔ تو آپ دوبارہ اپنا جی اپنا سوال یا اپنی بات جو ہے اس میں ان پٹ دے سکتے ہیں۔ جی سر۔ اس سے یہ ہے کہ یہ ذرا اس کی جو افادیت ہے اس گفتگو کی وہ بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیں، جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے نا، اس میں تین چیزیں بہت عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ تین چیزیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر معاشرے میں نا ظلم ہوتا ہے، ظلم موجود ہوتا ہے ہر معاشرے میں، اور ہر معاشرے میں گناہ موجود ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو دنیا جس میں جی ہم جی رہتے ہیں، جی یہ دنیا کوئی بہت اچھی جگہ نہیں ہے۔ اس میں ظلم جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے، گناہ اس میں موجود ہوتا ہے، اور دکھ ہوتا ہے۔ تین چیزیں جو ہیں یہ ہر معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان تین چیزوں کا سامنا کریں، ہے نا؟ جی جی آپ نے جیسے کہا نا کہ انتشار ہے، انتشار کا مطلب ہے کہ کوئی کام بھی درست طریقے سے نہیں جی ہو رہا۔ اس انتشار کو اگر ہم ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، ڈیفائن کا مطلب اس کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش جی کریں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ اس میں ظلم ہے، اس میں گناہ ہے۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اس دنیا میں جن حالات میں رہتا ہے ان میں یہ تین چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یو آر اے ینگ بوائے، یس آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں اس میں آپ نے ظلم کا سامنا بھی کیا ہوگا۔ جی یعنی آپ کو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ انصاف نہیں ملا۔ جی پھر یہ ہے کہ انسان چونکہ کمزور ہے تو گناہ کا بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دکھ ہے کہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے۔ تو بطور مسلمان ہماری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کو جو رہنے کے قابل نہیں ہے ہم اسے رہنے کے قابل بنائیں، ظلم کی جگہ عدل لے کے آئیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ظلم کی جگہ عدل عدل قائم کے کریں۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف قائم کرنا، انصاف۔ اور گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور گناہ سے ہم بچنے کے لیے دو راستے اختیار کرتے ہیں۔ ایک جی تقوی اختیار کرتے ہیں، جی اور اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں جو مکارم الاخلاق کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایثار ہے، یعنی قربانی دینا، جی صبر کرنا، شکر کرنا، سخاوت ہے جیسے حسد سے پرہیز کرنا، جی اور بہادر ہونا، جی بزدلی سے بچنا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو اچھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بری ہوتی ہیں، جیسے بخل ہے، حسد ہے، ٹھیک ہے، بدگمانی ہے، یا اپنے بارے میں انسان میں تکبر ہوتا ہے۔ تو یعنی دو چیزیں ہیں اس سے ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، جو عبادات ہے یعنی اللہ سے تعلق کو مضبوط کریں۔ مکارم الاخلاق کا مطلب ہوتا ہے انسانوں سے تعلق کو درست کریں۔ جی اور دوسرا جو دکھ ہے وہ فطرت کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جیسے انسان بیمار ہو گیا، اس کو کوئی بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ دکھ جو ہے وہ علاج بھی کرواتا ہے لیکن دکھ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشکل تو جی نہیں ہے نا؟ نہیں سر۔ اچھا، اب دکھ کا جو ہے نا، جب ہم دکھ کا سامنا کرتے ہیں تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ صبر جو ہے وہ ہمیں دکھ سے نکالتا ہے، تقوی اور مکارم الاخلاق ہمیں گناہ سے نکالتے ہیں، اور عدل کے لیے جو جد و جہد ہے وہ ہمیں ظلم سے چھٹکارا دیتی ہے۔ اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو یہ دنیا ظلم سے بھری ہوئی ہے، اور سب سے زیادہ جو ظلم کا شکار ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ مسلمان ہیں۔ مسلمان۔ جیسے غزہ میں دیکھیں جی کیا ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی جد و جہد جو ہے
وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اب میں جو بات چھوٹی سی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ظلم کا مقابلہ ہے نا وہ سیاسی ذرائع سے ہوتا ہے، یعنی ہمارے یعنی حکمران اور لوگ ایک ایسا طریقہ، ایک ایسا نظام بنائیں جو عدل پر قائم ہو اور ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہو۔ وہ ایک آپ اکیلے نہیں کر سکتے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ ظلم کے خلاف جو جد و جہد ہے وہ ہم پورا معاشرہ مل کر کرتا ہے، یعنی اگر ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ہم وہ ظلم سہ رہے ہیں، تو دنیا میں جو مظلوم لوگ ہیں ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ اس وقت ہم فلسطینیوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کا کیا خیال ہے ہم کیوں نہیں مدد کر رہے؟ کیونکہ ہم ایک کمزور دل ہیں۔ کمزور دل ہیں، ہم خود مظلوم ہیں۔ جی ہمارے ہاں جو نظام قائم ہے وہ خود ظلم پر قائم ہے، تو یہاں جب اتنا ظلم ہے اور ہم اس ظلم کا نشانہ بنتے ہیں، سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا۔ جی ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنی ناانصافی ہے نا؟ جی جی تو ہم فلسطینیوں کی مدد اس لیے نہیں کر پا رہے، ظالم کے خلاف اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ ہمارا اپنا معاشرہ ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ ابھی آپ نے کہا نا کہ انتشار بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو انتشار، ظلم اور گناہ اور دکھ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، انتشار کا مطلب یہ ہے کہ تین چیزیں معاشرے میں عام ہو گئی ہیں، ظلم عام ہو گئے، گناہ عام ہو گئے اور دکھ عام ہو گئے، وہ کوئی کسی کی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ جس دنیا میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں وہ میری بھی ذمہ داری ہے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو، یعنی اپنے آپ کو اور اس دنیا کو ٹھیک کرنا، یہ مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک یعنی کہ کی ہوئی دنیا ہمیں نہیں ملتی، اس دنیا کو ہمیں ٹھیک کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو پھر ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی استعداد پیدا کر لیں گے۔ تو یہ جو معاشرے ہوتے ہیں نا تاریخ میں، ان میں انصاف بھی قائم ہو جاتا ہے، ظلم سے بھی نجات مل جاتی ہے، انتشار بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ خوشحال معاشرے بھی بن جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق جد و جہد سے ہے کہ ہم سٹرگل کریں۔ جب ہم سٹرگل کرتے ہیں، مل کر سٹرگل کرتے ہیں، اچھی لیڈرشپ مل جائے، تو اس کے انڈر جب ہم سٹرگل کرتے ہیں تو ہم ظلم سے اور گناہ سے اور دکھ سے نجات پا سکتے ہیں۔ مایوسی جو ہے، جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا وہ مایوس ہوتا ہے، تو ہم تو انکسار والے لوگ ہیں، مسلمان منکسر المزاج ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ بالکل یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ اس کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے؟ صحیح سے آغاز ہم اپنے آپ سے کرنا چاہیے، اپنے آپ سے، یعنی ہم پہلے تقوی اختیار کریں، جی جی مکارم الاخلاق اختیار کریں، پھر وہ قوتیں جو ظلم کے خلاف لڑ رہی ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور اس زندگی میں جو ہمیں دکھ آئے، بیماری ہے جیسے اور نقصانات ہیں، ان پر صبر اختیار کریں، اور اس سارے اندھیرے میں اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یو آسکڈ اے ویری گڈ کویسچن۔ آپ سوچتے رہیں تو وہ سوچ میرے ساتھ بھی شیئر کریں، میں اپنی سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح بات کرنے سے راستے نکلتے ہیں۔ جی جی میری بات مشکل تو نہیں تھی؟ نو سر، سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی تھی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ موسٹ ویلکم، آلویز ویلکم۔